ایک عیسائیوں کا پادری تھا، وہ آیا اور اس نے چیلنج کیا کہ میرے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب انجیل اور بائبل ہیں، میں ان کتابوں کو آگ میں ڈالوں گا لیکن ان کو آگ نہیں جلائے گی۔ اگر تمہارا قرآن مجید سچا ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، تو تم بھی ڈالو، دیکھتے ہیں جلتا ہے کہ نہیں جلتا۔ لوگ بیچارے سارے پریشان ہو گئے۔ اتنے میں حضرت نانوتی رحمۃ اللہ علیہ پہنچ گئے۔ انہوں نے پادری سے کہا کہ آپ قرآن مجید کو آگ میں کیوں جلانا چاہتے ہو؟ پادری کو کہا کہ آپ ایسا کرو کہ تم بھی اپنی کتاب کو سینے سے لگا کر آگ میں کود جاؤ اور میں بھی اپنا قرآن مجید سینے سے لگا کر آگ میں کود جاتا ہوں۔ اور عیسائیوں کا پادری پریشان ہو گیا کیونکہ اس نے اپنی کتابوں کو دوائی لگائی ہوئی تھی کہ آگ میں نہ جلے، لیکن اس نے اپنے آپ کو تو دوائی نہیں لگائی تھی۔ اس نے کہا کہ آؤ تم بھی آگ میں اپنی کتاب لے کر چھلانگ لگاؤ اور میں بھی آگ میں قرآن مجید کو سینے سے لگا کر چھلانگ لگاتا ہوں۔ اس طرح وہ پادری پریشان ہو گیا اور بھاگ گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس طرح اس کا منہ کالا کیا۔ اس پادری نے یہی سمجھا تھا کہ میں نے تو دوائی لگائی ہوئی ہے، میری کتاب بچ جائے گی اور ان کی کتاب قرآن مجید جل جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حق کو فتح یاب کیا۔ اہم معلومات: وفات کے وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کی عمر 25 سال تھی۔ حضرت عبداللہ کی قبر مبارک مدینہ منورہ میں ہے۔ وفات کے وقت آپ کی والدہ حضرت آمنہ کی عمر 20 سال تھی۔ حضرت آمنہ کی قبر مبارک مقام ابوا میں ہے۔ مقام ابوا مدینہ منورہ سے 80 میل کے فاصلے پر ہے۔ وفات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کی عمر 98 سال تھی۔ بعض روایات کے مطابق حضرت عبد المطلب کی عمر 110 سال تھی، اور بعض روایات میں 140 سال بھی آئی ہے، لیکن مستند حدیث میں 98 سال کا ذکر ہے۔ حضرت عبد المطلب کی وفات کے وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 8 سال 2 ماہ 10 دن تھی۔ حضرت عبد المطلب نے وفات کے وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ابو طالب کی سپرد کیا۔ حضرت ابو طالب کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رشتہ چچا تھا۔ حضرت ابو طالب کی وفات کے وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 49 سال 8 ماہ 11 دن ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی رضائی ماں کا نام حضرت صوبیہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری رضائی ماں کا نام حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے بیٹے کا نام حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوسرے بیٹے کا نام حضرت طیب رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تیسرے بیٹے کا نام حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی بیٹی کا نام حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری بیٹی کا نام حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیسری بیٹی کا نام حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چوتھی بیٹی کا نام حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ بعض روایات میں عمر کے لحاظ سے ترتیب مختلف ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، کبھی اپنی زبان سے کسی کے عیب بیان نہ کرو، کیونکہ عیب تم میں بھی ہیں اور زبان لوگوں کی بھی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ صبر کی 2 صورتیں ہیں، جو ناپسند ہو اسے برداشت کرنا اور جو پسند ہو اس کا انتظار کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر تم کسی کے گھر جاؤ اور بھوکے لوٹ کے آؤ تو سمجھ لینا تم کسی کے گھر نہیں قبرستان میں گئے تھے۔